ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے؟ ہمارے پاس گھر ہیں، پیسہ ہے، تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی سکون کم اور پریشانی زیادہ کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ایک خوبصورت کتاب ان نیو ارتھ میں تلاش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ایکہارٹ ٹول ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی مشکل باہر کی دنیا نہیں بلکہ اس کا اپنا ذہن ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنے خیالات، خواہشات، خوف، غصے اور اپنی ذات کے بارے میں بنائے ہوئے تصور میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ پیسہ، زیادہ عزت، بہتر نوکری، بڑا گھر یا زیادہ کامیابی مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن اکثر ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور انسان دوبارہ اسی بے چینی میں چلا جاتا ہے۔ مصنف اسے ہماری جھوٹی انا یعنی ایگو سے جوڑتے ہیں۔ انا ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہماری شناخت، ہماری کامیابی، دولت، عہدے، شکل، تعلیم یا دوسروں کی رائے سے بنتی ہے۔ پھر ہم ہر وقت خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہمارا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم خوش، اور اگر کوئی تنقید کرے تو ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ان نیو ارتھ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے خیالات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں دیکھنا سیکھنا چاہیے۔ جب غصہ آئے تو فوراً غصہ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ میرے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب حسد پیدا ہو تو خود کو برا کہنے کی بجائے اس احساس کو پہچانیں۔ جب کوئی ہماری بے عزتی کرے تو فوراً جواب دینے کی بجائے چند لمحے رک جائیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی وقفے میں ہمیں انتخاب کی آزادی ملتی ہے۔ ہم اپنے جذبات کے غلام رہنے کی بجائے اپنے عمل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ مصنف ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انسان کا مسلسل ماضی اور مستقبل میں رہنا۔ ہم اکثر ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے خود کو تکلیف دیتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، یا اگر کل ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن زندگی ہمیشہ اسی لمحے میں موجود ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ آپ کا ماضی گزر چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کے پاس حقیقت میں صرف یہی لمحہ ہے جس میں آپ ابھی جی رہے ہیں۔ جب انسان موجودہ لمحے میں پوری طرح بیدار ہونا شروع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بہت سی پریشانیاں صرف ذہن کی بنائی ہوئی ہیں۔ مسئلہ ہمیشہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہمارا ذہن اسے بنا دیتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہماری انا صرف فرد کی سطح پر نہیں بلکہ معاشرے میں بھی کام کرتی ہے۔ قومیں، مذاہب، گروہ، ادارے اور مختلف نظریات بھی کبھی کبھی اپنی شناخت کو دوسروں کے مقابلے میں قائم کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہم اور وہ کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جہاں انا مضبوط ہوتی ہے وہاں مقابلہ، نفرت، تنازع اور جنگ جنم لے سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک نئی دنیا صرف نئی عمارتوں، نئی مشینوں یا نئی ٹیکنالوجی سے نہیں بنے گی۔ ایک نئی دنیا کے لیے انسان کا اندر سے بدلنا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا باہر کی بھی ہو سکتی ہے اور اندر کی بھی۔ اگر ایک انسان اپنے غصے کو سمجھ لے، اپنی انا کو پہچان لے، دوسروں سے بے جا موازنہ چھوڑ دے اور موجودہ لمحے میں جینا سیکھ لے تو اس کے اندر کی ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک خاندان میں ایک شخص بدل جائے تو گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں ہزاروں لوگ اپنی سوچ بدل لیں تو معاشرہ بھی بدل سکتا ہے۔ اور اگر انسانیت
اپنی اجتماعی انا سے اوپر اٹھنا شروع کر دے تو دنیا واقعی ایک نئی سمت اختیار کر سکتی ہے۔ اے نیو ارتھ کتاب کا سب سے خوبصورت پیغام شاید یہی ہے کہ ہمیں دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو دیکھنا ہوگا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے، لیکن خود غرض ہے، معاشرہ ظالم ہے اور حالات بہت مشکل ہیں۔ لیکن کتاب ہمیں ایک مختلف سوال پوچھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ کیا میں غصہ پھیلا رہا ہوں یا سکون؟ کیا میں نفرت بڑھا رہا ہوں یا محبت؟ کیا میں دوسروں کو نیچا دکھا رہا ہوں یا انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ شاید ایک نئی زمین کسی دور کے مستقبل میں نہیں بنے گی، شاید وہ اسی لمحے بننا شروع ہوگی جب ہم اپنے اندر موجود شعور کو دیکھنا، اپنی انا کو پہچاننا اور موجودہ لمحے میں شعوری طور پر جینا شروع کریں گے۔ تب ہی ایک نئی دنیا بن سکتی ہے، کیونکہ دنیا کو بدلنے کا آغاز ہمیشہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوتا ہے۔ اصل تبدیلی انسان کے اندر سے ہی شروع ہوتی ہے، اور جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو اس کی نظر میں پوری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔